سب متفق ہیں کہ انتخابات سے متعلق کیس پر فل کورٹ بنایا جائے۔ جو بینچ قبول ہی نہیں اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ یہ قومی مسئلہ ہے کہ کسی ریڈی والے یا خالی پلاٹ کا ایشو نہیں ہے۔ قوم کو انہی بینچز کے فیصلوں نے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ لندن میں نواز شریف کی نیوز کانفرنس، کہا قوم آنکھیں کھولے، ملک سے گھناؤنا مذاق ہو رہا ہے۔ عوام کھڑے ہو جائیں، ثاقب نثار اور دیگر سے پوچھیں نواز شریف کو کیوں نکالا؟ رہیں گے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، تو یہ کنسنسس ہے، اس کے اوپر سب میں کنسنسس ہے اور یہ مشترکہ رائے ہے، سب کی متفقہ آواز ہے کہ فل کورٹ بنائی جائے۔ کس بات کی ضد ہے؟ کیوں اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 ججز ہی جو ہے وہ بینچ پہ رہیں گے؟ یہ ایک قومی ایشو ہے بھائی، یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ٹرک کا ایشو نہیں ہے، کوئی ریڈی والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کسی کا پلاٹ خالی کرانے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک قومی ایشو ہے، بہت بڑا قومی ایشو ہے۔ 2017 میں بھی اسی قسم کا بینچ بنا تھا جس نے پاکستان کو آج اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں یعنی کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ 2017 کے بعد کیا حالات درپیش ہیں پاکستان میں؟ اپنی قوم سے میں یہ کہوں گا کہ میری قوم کے لوگوں، دیکھو، اپنی آنکھیں کھولو، یہ آپ کے ساتھ بڑا گھناؤنا مذاق ہو رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، پارلیمنٹ نے کہا، تمام بارز کہہ رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں، اور ایک پارٹی کو چھوڑ کر تمام پارٹیاں بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، استدعا کر رہی ہیں بلکہ، کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ 3 جو ججز ہیں جو پہلے بھی فیصلہ جس طرح کرتے رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں، اب تو نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کافی دیر کے بعد چپ کا روزہ توڑا ہے، اور ایک سیریس ایشو اس وقت جو چل رہا ہے پاکستان میں، اور وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا تبصرہ دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات کی جو نزاکت ہے اس کے تحت انہوں نے جو گفتگو بھی کی ہے، پرانے حوالے بھی دیے ہیں، انہوں نے پرانے فیصلوں کے حوالے بھی دیے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت اس کا حل سوائے اس کے فل کورٹ بنا دی جائے، اور اس کے ذریعے فیصلہ حاصل کرنے کی ضرورت کے اوپر زور دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر اسی طریقے سے 3 رکنی بینچ جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کیے، یا ایسے فیصلے کیے جس کا فائدہ کسی ایک فرد کو پہنچتا ہو یا اس کی جماعت کو پہنچتا ہو، تو سابقہ تاریخ جو ہے وہ نہ صرف دہرائی جائے گی بلکہ کچھ ایسی مثالیں کھڑی ہو جائیں گی، پیدا ہو جائیں گی، جن سے پھر قوم کو نجات حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے خیال سے انہوں نے انتہائی سوبر طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے اپنی آواز جو ہے وہ عدلیہ کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کہ بجائے اس کے کہ اس کنٹروورسی کو اور آگے بڑھایا جائے اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اعلیٰ عدلیہ میں وہ بالکل کمپلیٹلی شٹر کر دیا جائے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ایک فل کورٹ بنا کے اس مسئلے کا کوئی ڈویبل حل، جس کو کہتے ہیں قابل عمل حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے، ورنہ ان کا خیال ہے کہ کرائسس بڑھے گا اور ایک ایسی صورتحال ملک کو درپیش ہوگی، قوم کو درپیش ہوگی، جس کو پھر جلدی سے قابو کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مشورہ ہے اس کو سیریسلی سننا چاہیے، کیونکہ وہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت کے قائد ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی پارٹی جو ہے اس کی وہ حکومت میں اس وقت ایک سٹیک ہولڈر ہے، تو ان کی بات کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ نہ صرف نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بننی چاہیے، پاکستان کی جو اکثریت ہے باہر کی، ان کا مطالبہ یہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں، جو انالیسز ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ عدالت کو فل کورٹ بنا دینی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے یہ بینچ تشکیل پایا تھا 9 رکنی، پھر 7 رہ گیا، پھر 5 رہ گیا، پھر 4 رہ گیا، اب 3 رہ گیا ہے، تو حال تو کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال سے، مجھے نہیں پتا کہ میری لیونگ میموری میں عدالت عالیہ کا اتنا تمسخر اڑا ہو، یہ حال ہو گیا ہو کہ ججز ایک دوسرے کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں، ججز جس طرح سے بینچ سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں، یہ سارا منظرنامہ جو ہے یہ ایک عدالتی بحران یا عدلیہ کا بحران جو ہے اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور جلد اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا اور عدالتوں سے عوام کی اکثریت کا اعتماد اٹھ گیا جی، تو پھر یہ دس ول بی اے لینڈ جس کو کنٹرول کرنا یا چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ تو میرے خیال سے نواز شریف نے
جس طرف اشارہ کیا ہے اس کو ہیٹ کرنا چاہیے. عدلیہ کو چاہیے کہ اس کو بھی قابل غور سمجھے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں, وہ مظاہرے کر کے پریشر ڈال سکتے ہیں, وہ عدالتوں پر حملے کر کے اپنی بات منوا سکتے ہیں, تو میرے خیال سے ڈیسنٹ وائسز کو بھی سنا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ اسی پر سینئر تجزیہ کار ثنا بچھا صاحبہ نے جوائن کیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ثنا بچھا صاحبہ, جو آج نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو ان کے جو پوائنٹس, اور خاص طور پر یہ سوال بڑا اہم ہے کہ یہی 3 ججز ہی کیوں, یہی بینچ کیوں کسی بھی اہم معاملے کو سننے کے لیے, خاص طور پر اگر اس کا تعلق آئین یا کسی ایک جماعت کے سربراہ سے ہی کیوں نہ ہو؟ تو دیکھیے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پر کوئی بھی روایت تبدیل ہونے جا رہی ہے. معاملہ شروع ہوا تھا یہ ملک کی کانسٹیٹیوشن کے بگاڑ کا, اور اب ہم پہنچ گئے ہیں کہ ملک کی کانسٹیٹیوشن ٹوٹنے سے لے کے اب بینچ کی کانسٹیٹیوشن کا معاملہ اٹھ چکا ہے. پہلے آئین توڑا جاتا تھا, اب بینچ توڑے جا رہے ہیں. تو یہ تو مذاق ہو رہا ہے, اور یہ جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس مائک ہے, وہ کچھ بھی کہے گا, اور کوئی بھی ادارہ ان کے آگے سر خم کر دے گا. کوئی بھی پالیٹیشین کسی بھی پالیٹیشین کی بات مان کے اپنا سر خم کر دے گا. کون سے آئین کا لحاظ, اور کون سا قانون, اور کون سا سپریم کورٹ, اور کون سی اعلیٰ عدلیہ, اور کون سے نواز شریف. اب نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کر ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان کا کیا اسٹیک ہے اس وقت. اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب اگر جو وتیرہ اپنانا چاہتے ہیں وہ وہی وتیرہ اپنانا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے اپنایا تھا, اور اب وہی کرنا چاہتے ہیں. مریم صاحبہ بھی وہی کر رہی ہیں, اداروں کے ساتھ ٹاکرا اپنی اسپیچز میں, یہ بتانا کہ وہ اس ملک سے, اس ریاست سے ان کے زیادہ اٹیچمنٹ ہے, یا ان کا زیادہ حق ہے پاکستان. یہ عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا, یہ مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں. یہ ملک ان دونوں کے علاوہ بھی لوگوں کا ہے جی, اور یہ ملک میں آپ کو لوگوں کو بتانا ہے, لوگوں کی بات سننا ہے. لوگوں کی بات سننے کے لیے آپ نہیں کرانا چاہتے انتخابات, آپ اکتوبر میں بھی نہیں کرائیں گے انتخابات. آپ نے جو حال کر دیا ٹیکنالوجی کا, آپ کا تو بنتا نہیں ہے. یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بینچ بن جائے, وہ بینچ بن جائے. پہلے آپ اپنے پیسے تو اکٹھے کر لیں. پہلے تو آپ IMF کو لے آئیں, جن کو آپ آنکھیں دکھا کے ان کو ڈرا کے آپ نے رکھا ہوا ہے. آپ نے یہ بتا دیں کہ اس وقت ملک میں ایک استحکام نہیں آ کے دے رہا. ان کا جب دل چاہتا ہے, جو دل چاہتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں. عدلیہ کے مسائل ہیں, اور ہم اس پر بات کر بھی چکے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں, لیکن وہ آج کے نہیں ہیں. لیکن اب ایک معاملہ آ گیا جی, وہاں پہ وہ ضدی ہیں, یہاں پہ نواز شریف صاحب ضدی ہیں, وہاں پہ مریم صاحب ضدی ہیں, عمران خان صاحب ضدی ہیں. تو ہم ضد کی بھیڑ چڑھ جائیں گے. صحیح ہے. میاں طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. میاں طاہر صاحب, جیسے کہ ثنا بچھا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ہم یعنی پاکستانی قوم, پاکستان ضد کی بھیڑ چڑھ رہا ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے وہ مریم صاحبہ ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب جنہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے. آپ کا کیا تجزیہ اس پر؟ دیکھیں, میاں نواز شریف پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے رہبر ہیں, ان کا مطالبہ ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں سے اور پچھلے کئی عرصے سے جو کچھ ہو رہا ہے, اور اب صرف یہ جو کیس ہے اس کے بینچ کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ اب تک 2 سینئر ججز نے چیف جسٹس کے کنڈکٹ پر سوال اٹھا دیے, اور بڑے ہی سیریس سوال اٹھائے ہوئے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا, اوپن کورٹ میں کہا گیا کہ ہم اس کو آرڈر کا حصہ بنائیں گے, اور پھر اس کو آرڈر کا حصہ نہیں بنایا گیا. یہ عدالت میں اور یہ انصاف میں, یہ انصاف کی جو طریقہ کار ہے, عدالتی جو طریقہ کار ہے, اس میں یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو میں کسی اور الفاظ میں بھی بیان کر سکتا ہوں, لیکن وہ کوئی سیاستدان کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں, مس کنڈکٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے. اور دوسرا جو ہے وہ جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے آئی ہے یہ بات, اب آج جو آئی ہے, اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اور پھر یہ دوسرے جو 4 ججز ہیں, انہوں نے جو بات کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کو ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیوں کہ دیکھیں, جو کیسز آتے ہیں, یہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ طے کر چکا ہے کہ جو کیسز آتے ہیں وہ ہائی کورٹ کی طرف سے آتے ہیں, اور ہائی کورٹ میں جو کیسز زیر سماعت ہوں اس میں سپریم کورٹ کو ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور کیس تو الٹیمیٹلی اپیل کی صورت میں اس کے پاس آنا ہی ہوتا ہے, تو اس وقت سن لے. اس میں اتنی جلدی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ یہ بہت جلدی ہے, کوئی ایک فیصلہ کرنے کی جلدی ہے, اور عام لوگوں کو, لے مین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 90 دن آئین ٹوٹ رہا ہے. بھائی, آئین پہلے ٹوٹ چکا, یہ کیوں نہیں یہ سمجھتے یہ بات, اور کیوں یہ ہمارے جو قائدین ہیں یہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ آئین تو ٹوٹ چکا ہے. جب صدر مملکت نے 90 دن کے بعد کی تاریخ دے دی, اور اسی فیصلے میں انہوں نے خود چیف جسٹس آف پاکستان نے اس سے پہلے جو 2-3 کا فیصلہ ہے, جس کو ججز جو ہیں وہ اقلیتی فیصلہ قرار دے رہے ہیں, جس پہ وہ عمل درآمد کروانا چاہ رہے ہیں, اس میں ڈیویشن کا لفظ خود دیا تھا انہوں نے. تو ڈیویشن ہو چکی, اب آئین ٹوٹ چکا, اب کون سی آئین کی بات کر رہے ہیں آپ؟
تو اب فل بینچ ہی اس کا ایک حل ہے. وہ اور بات ہے کہ فل بینچ وہ کیوں نہیں بنانا چاہتے, وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اس میں کیا خوف ہے اور کیا وجہ ہے. وہ بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن اس وقت انتشار ہے, بحران سے آگے انتشار ہے, اور یہ عدالتی انتشار ہے جس کو حل انہوں نے خود کرنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سیاستدانوں نے نہیں کرنا, اور میاں نواز شریف کا مطالبہ جائز مطالبہ قرار دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کا. میاں طاہر صاحب, ثنا بچہ صاحبہ اور سلیم بخاری صاحب, تینوں کا بہت بہت شکریہ.